سنو تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں۔ اس کہانی کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دور اندیشی، مطلب دور کی سوچنے والا، فور کاسٹڈ، لانگ سائٹڈ۔ چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی روزی کا ذریعہ بننے والی فاسٹ فوڈ کمپنی کی ابتدا ایک ٹھیلے سے ہوئی تھی۔ آج سے 83 سال قبل 1937 میں امریکہ کا ایک غریب شخص پیٹرک میکڈونلڈ نے اپنی روزی کا سامان کرنے کے لیے کیلیفورنیا ریاست کے علاقے میں منوریا ایئرپورٹ کے قریب برگر بیچنے کے لیے ایک ٹھیلا لگایا۔ وہ غریب آدمی ہر روز صبح ٹھیلا لے کر گھر سے نکلتا، سارا دن ایئرپورٹ کے باہر برگر اور اورنج جوس بیچتا اور شام کو ٹھیلا گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر لوٹ جاتا۔ وہ 3 سال تک مسلسل اسی طرح دن رات محنت کرتا رہا۔ پھر 3 سال کے بعد 1940 میں پیٹرک کے 2 بیٹے رچرڈ اور موریس نے اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں اپنے کام کو ٹھیلے سے آگے بڑھانا چاہیے، لہٰذا انہوں نے کیلیفورنیا میں باربیکیو کے نام سے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کی بنیاد رکھی، جہاں وہ اپنے والد کے طرح بھرپور محنت اور لگن سے کام کرتے رہے۔ محنت، لگن، جہد مسلسل اور بلند ہمتی جیسے اصولوں کو مکمل طور پر اپنا شعار بنایا اور فیصلہ کیا کہ ایک دن ان کا یہ کاروبار دنیا بھر میں اپنی پہچان بنائے گا۔ ان دونوں نے محنت و مستقل مزاجی کی رہنما اصولوں پر عمل کرنے سے کچھ ہی عرصے میں ریسٹورنٹ کا علاقے میں سکہ منوا لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ترقی کی منزلیں طے کرنے لگے۔ دونوں بھائیوں نے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے مزید محنت کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس قدر محنت اور ترقی کرنا شروع کر دی کہ صرف 13 سال بعد 1953 میں ریسٹورنٹ کی برانچیں کیلیفورنیا سے باہر دوسرے کئی شہروں میں بھی کھول لیں۔ وہ اپنے کام میں محنت سے جٹے رہے اور ترقی کی مزید سیڑھیاں چڑھتے رہے۔ صرف 6 سال بعد 1959 میں امریکہ میں ریسٹورنٹس کی کل تعداد 102 ہو گئی۔ 1 سال بعد ان کی کمپنی کا کام اس قدر پھیل چکا تھا کہ انہیں اپنے ریسٹورنٹس کی ترتیب یافتہ ملازمین فراہم کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کرنا پڑی۔ 1961 میں کمپنی نے اپنی تمام فرانچائزز کو ملازمین فراہم کرنے کے لیے میکڈونلڈ ہیم برگر کے نام سے ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم کی، جس سے صرف 30 سالوں میں 40,000 افراد نے بیچلر ہیم برگر کی ڈگری حاصل کی۔ ریسٹورنٹ کمپنی کو ملازمین فراہم کرنے کے لیے اسی کارپوریشن نے ٹوکیو، جرمنی، لندن سمیت دنیا بھر میں کمپنی کی ایسی مزید 7 یونیورسٹیاں قائم کی۔ 1969 میں یہ کمپنی 50 ریاستوں تک پھیل گئی۔ کمپنی نے یونائیٹڈ اسٹیٹس سے باہر اپنی پہلی برانچ 1967 میں برطانیہ میں قائم کی، جبکہ 1990 تک میکڈونلڈ فاسٹ فوڈ کمپنی 58 بیرونی ممالک میں اپنے 3600 ریسٹورنٹ کھول کر ان ممالک کی مارکیٹ پر چھا چکی تھی۔ 1939 میں کیلیفورنیا ریاست کے علاقے منوریا میں ایک غریب شخص کے ٹھیلے سے شروع ہونے والا کام آج 121 ممالک میں پھیل چکا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ میکڈونلڈ کو دنیا بھر میں مقبول بنانے میں اس کے رہنما اصولوں، محنت، لگن، جہد مسلسل اور بلند ہمتی کا بے حد عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے میکڈونلڈ فاسٹ فوڈ کمپنی ایک گلوبل برانڈ بننے میں کامیاب ہوئی۔ کوئی انسان کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، اس پر ایک ہی فکر سوار ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح ترقی کر لے۔ عربی کا مشہور محاورہ ہے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ یہ مسلسل حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ناممکن ہو۔ محنت اور مسلسل جدوجہد سے ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ غیر معمولی اور کارہائے نمایاں سرانجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سچی لگن کا مالک ہو، اس پر کام کی دھن سوار ہو۔ جب سر میں کسی کام کا سودا سما جائے تو وہ ضرور انجام پذیر ہوتا ہے۔ اس کی راہ میں حسد،
مقصد رکاوٹ بنتا ہے نہ دھوکہ اڑ آتا ہے، سازش خلل ڈالتی ہے نہ کوئی چیز مانع ہوتی ہے۔ اپنے کام سے عشق، لگن اور دھن کامیابی کی کنجی ہے۔ لگن ہو تو اسباب اور وسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنے مقصد سے محبت کرنے والا کبھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتا۔ بند راستے پر خار وادی اور کھڑی رکاوٹیں اس کے مقصد میں لغزش پیدا نہیں کر سکتی۔ کامیابی کے لیے لازم ہے کہ انسان کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے اس کی انجام دہی کے بارے میں اچھی طرح غور و فکر کر لے اور اس کے فوائد و نقصانات کا جائزہ لے لے۔ اگر کام میں زیادہ فائدہ ہو تو اس کا آغاز کرے، ورنہ اسے چھوڑ دے۔ کسی بھی کام کے آغاز سے پہلے جب ہم دور اندیشی سے قطع نظر انجام کی پرواہ کیے بغیر اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کر دیتے ہیں تو اکثر ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جب بنا سوچے سمجھے انجام کی پرواہ کیے بغیر کسی کام میں داخل ہو جاتا ہے تو در حقیقت وہ خود کو مصیبت میں گرفتار کر لیتا ہے۔ دور اندیشی اور انجام کی فکر ایک ایسا عمل ہے جس کی تلقین ہر کامیاب شخص کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا کوئی بھی عقل مند اور کامیاب انسان کسی کو بھی انجام کی پرواہ کیے بغیر کام کرنے کی تلقین نہیں کرتا۔ ہمیشہ کام کے آغاز سے پہلے اس کے انجام کا بغور جائزہ لینا کامیاب افراد کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ دنیا آخرت میں اپنے مقام بنانے والے ایسے کئی افراد کے واقعات ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے انجام دہی کی فکر کو خود پر لازم کرتے ہوئے دور اندیشی سے اپنی معاملات کو پرکھا اور پھر ان پر عمل کرنے یا انہیں ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیشہ دور اندیشی کی سوچ رکھیں۔ وقتی فائدے چند منٹوں یا چند دنوں تک ختم ہو جاتے ہیں۔ حالات اور واقعات کا مطالعہ کر کے ان کے تمام تر سنگین نتائج سے واقفیت اور انجام پر نظر کی بدولت دور اندیش انسان کو پہلے ہی علم ہو جاتا ہے کہ فلاں قدم اٹھانے پر کیا کچھ اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔